پاکستان سالمیت اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا، بھارتی رویے سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا۔ عالمی برادری بھارت کی عسکریت پسندوں کو فنڈنگ، تربیت اور پاکستان بھیجنے میں ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ صدر مملکت نے بھارتی بے بنیاد الزامات پر حکومت کے رد عمل کو سراہا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر بھی زور۔ بھارت غلط فہمی میں نہ رہے، کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سپہ سالار نے مودی سرکار کو الرٹ کر دیا، کہا پاکستان علاقائی امن کا خواہاں لیکن قومی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مطلق ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ ہیمر سٹرائک مشق کا مشاہدہ۔ جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے روایتی جنگی مناظر کا عملی مظاہرہ۔ مشق میں منگلا سٹرائک کور کے دستوں نے بھی حصہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت پر امیر قطر سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کا پاک بھارت کشیدگی کے دوران چین کی حمایت کا شکریہ۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے پیشکش کی توثیق پر چین سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی۔ جموں و کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ سندھو پر حملہ ہوا تو پانی بہے گا یا دشمن کا خون، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو للکار۔ میرپور خاص جلسے میں بولے، گجرات کے کسائی نے دریائے سندھ پر حملہ کیا، مودی کو سندھ کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے۔ پہلگام حملہ بہانہ، اصل نشانہ ہمارا سندھو ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ دھمکیاں دینے والے سن لیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، ہم ثابت کریں گے یہ انتہا پسند ہیں۔ سندھ کی ترقی کے مخالف پی ٹی آئی کے کٹ پتلی حکمرانوں کا راستہ روکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 9 مئی کو شہید بے نظیر آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ میرپور خاص جلسے میں پاکستان کا سب سے لمبا نوجوان شنکر لال بھی پہنچا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث نکلی۔ خفیہ دستاویزات لیک۔ دستاویز کے مطابق ISI پر حملے کا الزام 36 گھنٹے بعد لگانا تھا۔ بھارتی میڈیا نے فوری پاکستان پر الزام لگا کر منصوبہ خراب کر دیا۔ دستاویز سے واضح ہوتا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی کوئی ہدایات دیتا ہے۔ اننت ناگ میں ایک اور فالز فلیگ آپریشن بھی پلان کا حصہ تھا۔ سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے خاص جگہوں پر فیلڈ آپریٹرز تعینات کیے جانے تھے۔ فالز فلیگ آپریشن کو امریکی نائب صدر JD وینس کی سفارتی موجودگی کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے دستاویز سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات شروع کر دی۔ عالمی میڈیا نے بھی بھارتی فالز فلیگ آپریشن کا پردہ چاک کر دیا۔ مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا حملے کی FIR 2:30 بجے درج ہوئی، پولیس 3:30 بجے پہنچی۔ جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں وہاں ایک بھی CCTV کیمرہ نصب نہیں۔ حملے میں ہلاک سلیش بھائی کلاٹھیا کی بیوہ شیتل تعزیت کرنے والے وزیر پر برس پڑی۔ کہا آپ کے پاس بہت سے VIP کاریں ہیں، ٹیکس دینے والوں کا کیا ہے؟ پہلگام میں کہیں سیکیورٹی تھی نہ میڈیکل کیمپ۔ پہلگام حملے میں بچ جانے والے پارس جین نے دعویٰ کیا وہاں کوئی پولیس اہلکار موجود تھا اور نہ ہی فوجی اہلکار۔ بھارتی اخبار دی ہندو کی رپورٹ کے مطابق CRPF کا کیمپ حملے کی جگہ سے 7 کلومیٹر جبکہ راشٹریہ رائفلز محض 5 کلومیٹر دور تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی کی ڈگر پر۔ پہلگام میں سیکیورٹی ناکامی پر جوڈیشل کمیشن انکوائری کے لیے معاملہ بھارتی سپریم کورٹ پہنچا۔ عدالت نے انکوائری سے انکار کر دیا۔ 2 ججز پر مشتمل بینچ نے کہا ایسی درخواستیں نہ دیں جس سے ہماری فورسز کے حوصلے پست ہوں۔
پہلگام ڈرامہ بھارتی فوج کو ہی بھاری پڑ گیا۔ رافیل طیاروں کی LOC پر ناکام پرواز، بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ کو ہٹا دیا گیا۔ ایئر مارشل SP دھارکر نے بھارتی پائلٹس کی تیاریوں پر سوالات اٹھائے تھے۔ مرکزی عسکری پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔ چند روز قبل ہی شمالی کمان کے آرمی کمانڈر کو بھی تبدیل کیا گیا تھا۔ بھارت کے سیاسی و عسکری حلقوں نے ایئر مارشل دھارکر کی برطرفی خاموش بغاوت سے تعبیر کرتی۔ معروف دفاعی ماہر کے مطابق تیز رفتار تبدیلیاں BJP کے انتہا پسندانہ ایجنڈے پر بد اعتمادی کی علامت ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کی انٹری، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پہلگام حملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا بھارتی ہم منصب کو بھی ٹیلی فون، پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر زور، کہا بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو برقرار رکھے۔ امریکہ خطے میں کشیدہ صورتحال کا فائدہ اٹھانے سے بھی باز نہ آیا، بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کے دفاعی معاہدے کی منظوری بھی دے دی۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، DGISPR کا بیان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دھمکیوں کے جواب میں مسلح افواج اور عوام متحد۔ DGISPR کی زوردار پریس کانفرنس نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ 2019 میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا۔ فوجی تصادم کا راستہ بھارت نے چنا تو یہ اس کی چوائس ہے، آگے یہ معاملہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے۔ پاک بھارت جنگ چھڑی تو انڈیا بڑا نقصان اٹھائے گا۔ صرف 4 ہفتوں میں جنگی جنون کی قیمت $750 ارب ادا کرنا پڑے گی۔ GDP 20% تک گر جائے گی۔ معاشی تجزیے کے مطابق 2019 کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں بھارت کو 10 منٹ میں $100 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 1965 کی جنگ میں بھارت کو پاکستان کی نسبت 2000 گنا زیادہ نقصان ہوا۔ کارگل کی جنگ میں بھی بھارت نے $3 ارب کا نقصان دیکھا۔ بھارت نے جنگی جنون میں اپنے ہی شہریوں پر گولیاں برسا دیں۔ بھارتی فوج نے عورتوں اور بچے سمیت 6 سکھ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ بھارتی قافلہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ڈرائیور نشے میں تھا۔ بھارتی فوج نے جنگی جنون میں معصوم شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ مودی سرکار پاکستانی فنکاروں اور سپورٹس مین سے بھی ڈر گئی۔ شاہد آفریدی اور ارشد ندیم کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ شعیب اختر اور باسط علی کا YouTube چینل پہلے ہی بند کیا جا چکا۔ بھارت نے گلوکار علی ظفر، اداکارہ ماہرہ خان اور ہانیہ عامر کے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر بھی پابندی لگا دی۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی تیز کر دی۔ اپریل میں 9 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے زیادہ تر کشمیریوں کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست شہید کیا۔ اپریل میں 2480 کشمیری گرفتار بھی ہوئے۔ آذربائیجان کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کی اپیل۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کے مطابق فریقین یک طرفہ اقدامات سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کے میز پر بیٹھیں، پہلگام واقعے کی شفاف بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں۔ آذربائیجان کا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر بھی زور۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادلوں کی گرج برس۔ لاہور میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش، کئی درخت اکھڑ گئے۔ فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں کی بتی گل۔ قصور، ناروال، شکرگڑھ، ننکانہ صاحب میں بھی وقفے سے بارش۔ مری اور گلیات میں ژالہ باری۔ حضرو میں اولے پڑے۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی 5 مئی تک بیشتر شہروں میں بارش، چند مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی۔
जापानी पीटीआई की अपील 2025 में मुकर्रर होती नजर नहीं आती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी दरखास्त है, पहले उसको सुन लिया जाए। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ खतर इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए जो आइन और कानून बताता है उसके अंदर रह कर फैसले करना है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे और हर इंसान के हकूक़ का दिफा कर सके, उनको हक दिला सके। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, इंसाफ करना अल्लाह का काम है। जस्टिस जमाल मंतोखेल का इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है, पॉलिसी पर बात नहीं करता, ये हुकूमत का काम है। हमने आइन और कानून के मुताबिक किसी दबाव में आए बगैर फैसला करना होता है। कोशिश करेंगे साइलीन को उनके हुकूक दिला सकें। साबिक चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स PSL 10 से आउट। कराची किंग्स ने मैदान मार लिया। किंग्स ने सुल्तान्स को 87 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। 205 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 117 रन पर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लाहौर कलंदर्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर 111 रन बनाए थे।